السلام علیکم دوستوں، آج ہم آپ کے لیے جو کتاب لے کے آئے ہیں اس کا نام ہے سوچئے اور دولت کمائیے، تھنک اینڈ گرو رچ۔ یہ نیپولین ہل کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ زندگی کی 12 دولتیں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ دوسرے تمام لوگوں کی طرح زندگی کی تمام خوشیاں اور آسائشیں حاصل کرنے کے خواہش مند ہوں گے۔ یہ بات ایک فطری عمل ہے۔ آپ معاشی تحفظ چاہتے ہوں گے جو صرف دولت مہیا کر سکتی ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے آپ خود اپنی دولت پیدا کرنا چاہتے ہوں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو دولت پیدا کرنے کے لیے آسان راستوں کی تلاش میں رہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہم کچھ نہ کریں اور ہمیں دولت حاصل ہو جائے۔ یہ بھی ایک فطری خواہش ہے، لیکن میں نے اپنی زندگی میں اپنے تجربے سے جو کچھ حاصل کیا ہے شاید آپ کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہو سکے۔ وہ یہ ہے کہ بغیر قربانی یا محنت کے کچھ بھی حاصل نہیں کیا جا سکتا، لیکن دولت حاصل کرنے کا ایک یقینی راستہ موجود ہے، اور اس کا علم صرف اس شخص کو ہوتا ہے جس کے پاس ماسٹر چابی ہوتی ہے۔ یہ ماسٹر چابی ایک حیرت انگیز چیز ہے۔ جس کے پاس یہ موجود ہوتی ہے وہ اپنے مسائل کے حل کے لیے اس کو ہر بند دروازہ کھولنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ عمدہ اور اچھی صحت کا دروازہ کھول دیتی ہے۔ یہ عشق و محبت کا دروازہ کھول دیتی ہے۔ یہ انسان کے کردار اور اس کی شخصیت میں ایسی تبدیلیاں پیدا کرتی ہے جو اس کے لیے پائیدار دوستی کے دروازے کھول دیتی ہے۔ یہ ایسے طریقوں سے روشناس کراتی ہے جن کے ذریعے ہر بدقسمتی، ہر مایوسی، تمام غلط فیصلے، ماضی کی ہر شکست ایک قیمتی سرمایہ میں بدل جاتی ہے۔ جن کے پاس یہ موجود ہوتی ہے ان میں یہ امیدوں کے نئے چراغ جلا دیتی ہے اور ایسی تراکیب سے آگاہ کرتی ہے جن کی مدد سے انسان اپنے اندر موجود ذہانت کے وسیع اور لامحدود ذخائر سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ یہ ادنا انسانوں کو اقتدار، شہرت اور قسمت کی بلندیوں تک پہنچا دیتی ہے۔ یہ گھڑی کی سوئیوں کو واپس گھماتے ہوئے ان لوگوں میں جوانی کی نئی روح پھونک دیتی ہے جو وقت سے پہلے بوڑھے ہو چکے ہوتے ہیں۔ یہ ان طریقوں سے آگاہ کرتی ہے جن کی مدد سے آپ اپنے ذہن پر مکمل اور پورا قابو حاصل کر سکتے ہیں، اور اس طرح یہ دلی جذبات اور سوچنے کی قوت پر مکمل قابو حاصل کرنے میں آپ کی بھرپور مدد کرتی ہے۔ وہ لوگ جو اسکول کی رسمی تعلیم مناسب طور پر حاصل نہیں کر سکے، یہ ان کی کمزوریوں اور محرومیوں کا مداوع کرتی ہے اور ان کو وہی مواقع مہیا کرتی ہے جو بہتر تعلیم حاصل کرنے والوں کو میسر ہوتے ہیں۔ اور آخر میں ایک ایک کر کے یہ زندگی کی ان 12 دولتوں کے دروازے کھول دیتی ہے جن کا ذکر میں ابھی کرنے لگا ہوں۔ کوئی شخص بھی وہ بات نہیں سنتا جس کے سننے کے لیے اس نے تیاری نہ کی ہو۔ یہ تیاری کئی ایک پہلو پر مشتمل ہے جن میں مقصد سے اخلاص، دل کی انکساری اور اس حقیقت کو تسلیم کرنا کہ کوئی بھی شخص ہر چیز کے بارے میں علم نہیں رکھتا وغیرہ شامل ہیں۔ میں آپ سے حقائق کے بارے میں بات کروں گا اور بہت سے اصول بیان کروں گا جن میں سے کچھ آپ نے کبھی بھی نہیں سنے ہوں گے، کیونکہ ان کا علم صرف ان لوگوں کو ہے جنہوں نے اپنے آپ کو ماسٹر چابی حاصل کرنے کے لیے تیار کیا ہو۔ آپ کی 2 ہستیاں۔ اس سے پہلے کہ میں 12 دولتوں کا ذکر کروں، میں آپ کو ان چند دولتوں سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں جو آپ کے پاس پہلے ہی موجود ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ خود بھی ان دولتوں سے آگاہ نہ ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ اگرچہ آپ اپنے آپ کو ایک واحد شخصیت خیال کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں آپ ایک سے زیادہ شخصیتوں کے مالک ہیں۔ آپ اور دوسرے تمام لوگ کم از کم 2 شخصیتوں کے حامل ہیں۔ آپ میں سے اکثر کی 2 سے بھی زیادہ شخصیتیں ہوتی ہیں۔ آپ کی ایک ہستی وہ ہے جسے آپ جب آئینے میں دیکھتے ہیں تو پہچان لیتے ہیں۔ یہ آپ کی مادی یا جسمانی ہستی ہے، لیکن یہ محض ایک مکان ہے جس میں آپ کی دوسری ہستیاں رہتی ہیں۔ اس مکان میں کم از کم 2 افراد رہتے ہیں جو اندرونی طور پر ایک دوسرے سے متصادم ہیں۔ ان میں سے ایک منفی رجحانات رکھنے والا شخص ہے جو شک، غربت اور خوف کے بارے میں سوچتا، چلتا پھرتا اور زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے۔ یہ شخص
ہمیشہ ناکامی کی توقع رکھتا ہے، اور اس حوالے سے اسے شاذ ہی ناکامی کا سامنا ہوتا ہے۔ یہ ایسے غمگین حالات میں زندگی گزار رہا ہوتا ہے جن سے آپ چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کو قبول کرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ مثلاً غربت، لالچ، توہمات، خوف، شک، غم اور جسمانی بیماریاں وغیرہ۔ آپ کی دوسری ہستی ایک مثبت قسم کا شخص ہے جو دولت کے متحرک اور مثبت پہلوؤں، اچھی صحت، محبت اور دوستی، ذاتی کامیابی، تخلیقی نقطہ نظر اور دوسروں کی خدمت کے حوالے سے سوچتا ہے، اور ان نعمتوں کے حصول کے لیے آپ کی بے خطا رہنمائی کرتا ہے۔ مخص یہ وہ ہستی ہے جو ان 12 دولتوں کو پہچاننے اور ان کی قدر دانی کے قابل ہوتی ہے۔ یہی وہ واحد ہستی ہے جو دولتوں کے حصول کے لیے ماسٹر چابی وصول کرنے کے قابل ہے۔ آپ کے پاس دوسرے بہت سے اثاثے موجود ہیں جن سے آپ خود بھی آگاہ نہیں ہوتے۔ وہ پوشیدہ دولتیں جن کو آپ نہ تو کبھی پہچانا ہوتا ہے اور نہ ہی استعمال کیا ہوتا ہے۔ ان میں وہ دولت بھی شامل ہے جسے ہم ارتعاشی مرکز، وائبریٹنگ سینٹر کا نام دے سکتے ہیں۔ یہ ایک انتہائی حساس قسم کا سیٹ ہے جو ریڈیائی پیغام نشر کرتا اور وصول کرتا ہے، اور آپ کے ارد گرد موجود انسانوں اور کائنات کے ساتھ ہم آہنگ ہوتا ہے۔ یہ طاقتور یونٹ آپ کے خیالات اور احساسات کو نشر کرتا ہے اور پیغام کے ایک ایسے ختم نہ ہونے والے سلسلے کو وصول کرتا ہے جو آپ کی زندگی میں کامیابی کے لیے بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ یہ ایک لامحدود گنجائش کا حامل، کبھی نہ تھکنے والا دو طرفہ مواصلاتی نظام ہے۔ آپ خواہ سو رہے ہوں یا جاگ رہے ہوں، آپ کا یہ ریڈیو اسٹیشن خود کار طور پر مسلسل کام کرتا رہتا ہے، اور آپ کی 2 اہم شخصیات یعنی منفی شخصیت یا مثبت شخصیت میں سے کبھی ایک اور کبھی دوسرے کے کنٹرول میں ہوتا ہے۔ جب یہ آپ کی منفی شخصیت کے کنٹرول میں ہوتا ہے تو آپ کے انتہائی حساس ریسیور بے شمار منفی شخصیات کے صرف منفی پیغامات وصول کرتے ہیں۔ یہ ایک بالکل فطری عمل ہے، اور اس کے نتیجے میں اس کا کیا فائدہ؟ اور مجھے موقع ہی نہیں ملا۔ جیسی سوچ جنم لیتی ہے، بالکل انہی الفاظ میں نہ صحیح، لیکن یہ سوچ آپ کی اپنی ذات پر اعتماد کی حوصلہ شکنی کرتی ہے، اور اپنے مقصد کے حصول کے لیے آپ کی اپنی توانائیوں کے استعمال میں رکاوٹ بنتی ہے۔ منفی پیغامات اس وقت وصول ہوتے ہیں جب آپ کے وصول کرنے والے اسٹیشن پر آپ کی منفی شخصیت کا کنٹرول ہوتا ہے۔ اگر ان کو تسلیم کر لیا جائے اور رہنمائی کے لیے استعمال کیا جائے تو یہ یقینی طور پر زندگی کو ایسے حالات کی طرف لے جاتے ہیں جو آپ کی خواہش یا پسند کے بالکل برعکس ہوتے ہیں۔ لیکن جب آپ کی مثبت شخصیت کا کنٹرول ہوتا ہے تو آپ کا مواصلاتی مرکز صرف میں یہ کر سکتا ہوں جیسے تحریک بخش، توانائی سے بھرپور اور پر امید خیالات کو وصول کرتا ہے، جو آپ کے لیے خوشحالی، اچھی صحت، محبت، امید، یقین، ذہنی سکون اور خوشی کا باعث بنتے ہیں، اور یہ زندگی کی ایسی اقدار ہیں جن کی آپ اور دوسرے لوگ متلاشی ہوتے ہیں۔ سب سے بڑا تحفہ میں آپ کو ماسٹر چابی دینا چاہتا ہوں جس کی مدد سے آپ زندگی کی ان دولتوں کے علاوہ اور بہت دوسری دولتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ اس چابی کی مدد سے ہر شخص اپنے ریڈیو اسٹیشن کو اپنی مثبت شخصیت کے کنٹرول میں لا سکتا ہے۔ میں آپ کو ایسے ذرائع سے آگاہ کروں گا جن کی مدد سے آپ ماسٹر چابی کے برکات میں حصے دار بن سکتے ہیں، لیکن اپنا حصہ وصول کرنے کی مکمل ذمہ داری آپ پر عائد ہوتی ہے۔ کامیاب افراد کی زندگیوں کا قریبی مشاہدہ کرنے والے ہر شخص نے تسلیم کیا ہے کہ تمام انفرادی کامیابیاں جو پائیدار ہوتی ہیں، ان کی ابتدا کسی دوسرے فرد کے سود مند اثرات سے ہوتی ہے جن میں وہ آپ کو شریک کرتا ہے۔ میں آپ کو اس علم میں شریک کرنا چاہتا ہوں جس کی مدد سے آپ تمام قسم کی دولتیں اپنے ذاتی ہمت کے بلبوتے پر حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ تمام تحفوں سے بڑا تحفہ ہے۔ یہ اپنی نوعیت کا واحد تحفہ ہے جس کی کوئی بھی شخص جیسے ہمارے جیسی قوم کا فرد ہونے کا شرف حاصل ہوتا ہے توقع کر سکتا ہے، کیونکہ ہمارے پاس تمام قسم کی وہ زبردست دولتیں
جو انسان کو میسر ہیں وافر مقدار میں موجود ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ بھی امیر ہونا چاہتے ہیں۔ میں دولت کے حصول کے لیے مشکل اور لمبے راستوں پر چلتا رہا، جبکہ مجھے بعد میں پتہ چلا کہ ایک چھوٹا اور قابل اعتماد راستہ بھی موجود ہے جسے میں اختیار کر سکتا تھا۔ اگر میری رہنمائی کرنے والا کوئی شخص موجود ہوتا جس طرح میں آپ کی رہنمائی کرنا چاہتا ہوں، سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم اس قابل ہوں کہ جب یہ دولتیں ہمارے پاس پہنچ جائیں تو ہم انہیں پہچان سکیں۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ دولت پیسوں پر مشتمل ہوتی ہے، لیکن پائیدار دولتیں اپنے وسیع تر مفہوم میں مادی اشیاء کے علاوہ اور بھی بہت سی اوصاف کی حامل ہوتی ہیں۔ اور میں یہ بھی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ دوسرے غیر مادی اوصاف کے بغیر محض مادی دولت کا ذخیرہ وہ خوشیاں مہیا نہیں کر سکتا جن کی کچھ لوگ اس سے توقع رکھتے ہیں۔ جب میں دولت کی بات کر رہا ہوتا ہوں تو میرے ذہن میں وہ عظیم دولتیں ہوتی ہیں جو اپنے مالک کو مکمل خوشی اور اطمینان مہیا کرتی ہیں، اور میں تہ دل سے اس میں ان لوگوں کو شریک کرنا چاہتا ہوں جو ان کو حاصل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ نمبر 1، ایک مثبت ذہنی رویہ۔ تمام دولتوں کی ابتدا، خواہ ان کی نوعیت کچھ بھی ہو، ذہنی حالت سے ہوتی ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ذہنی حالت ایک واحد چیز ہے جس پر کسی بھی شخص کو کنٹرول کا مکمل اور تسلیم شدہ حق حاصل ہے۔ یہ بات بہت اہم ہے کہ خالق کائنات نے انسان کو اپنے خیالات تشکیل دینے کے علاوہ کسی چیز پر اس قدر کنٹرول عطا نہیں کیا، اور ساتھ ہی اس کو یہ سہولت بھی بخشی ہے کہ وہ ان کو اپنی مرضی کے کسی بھی نمونے کے مطابق ڈھال سکتا ہے۔ ذہنی رویہ بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے، کیونکہ یہ ذہن کے ایک ایسے مقناطیس میں تبدیل کر دیتا ہے جو صرف ایسے عناصر کو اور تصورات کو کھینچتا ہے جو کسی شخص کے نمایاں خیالات، اہداف اور مقاصد سے میل کھاتے ہوں اور ان سے مطابقت رکھتے ہوں۔ یہ کسی شخص کے ذہن میں پائے جانے والے اندیشوں، پریشانیوں اور شکوک سے مشابہت رکھنے اور انہی اوصاف کے حامل عناصر کو بھی کھینچتا ہے۔ ایک مثبت ذہنی رویہ دولت کے حصول کی طرف پہلا قدم ہے، خواہ یہ مادی دولت ہو یا غیر مادی دولت۔ یہ حقیقی دوستی کی دولت اور اس دولت کو جس کے ہم مستقبل میں کامیابیوں کے لیے متلاشی ہوتے ہیں کھینچتا ہے۔ یہ وہ دولتیں مہیا کرتا ہے جو ہمیں قدرت کی دستکاریوں میں ملتی ہیں، مثلاً جس طرح یہ چاندنی راتوں میں، آسمان پر تیرتے ہوئے ستاروں میں، خوبصورت مناظر میں اور افق کے خطوط میں موجود ہوتی ہیں، اور وہ دولت جو ہمیں اپنی پسند کے کام میں محنت کرنے سے حاصل ہوتی ہے، جس کا اظہار انسان کی روح کی بلند ترین سطح پر ہوتا ہے، اور گھریلو رشتوں میں ہم آہنگی کی دولت، جہاں خاندان کے تمام ارکان مل جل کر ایک دوستانہ تعاون کے جذبے سے کام کرتے ہیں، اور مضبوط جسمانی صحت کی دولت جو ان لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو کام کو کھیل اور عقیدت کو محبت کے ساتھ متوازن رکھنا سیکھ جاتے ہیں، اور کھانے کے لیے زندہ رہنے کی بجائے زندہ رہنے کے لیے کھانے کو دانش سمجھتے ہیں، اور خوف سے نجات کی دولت، اور متحرک اور غیر متحرک جوش و جذبے کی دولت، اور گانے اور سننے کی دولت جو کہ دونوں ذہنی حالت کی نشاندہی کرتا ہے، اور تادیب نفس کی دولت جس کے ذریعے ہمیں یہ خوشی حاصل ہوتی ہے کہ اگر ہم اپنے ذہن پر کنٹرول حاصل کر لیں اور اسے ایک واضح اور غیر مبہم مقصد کے حصول کے لیے استعمال کریں تو ہم وہ سب کچھ کر سکتے ہیں جس کی ہمیں خواہش ہوتی ہے، اور کھیل کود کی دولت جس کے ذریعے ہم زندگی کے تمام بوجھ اتار کر ایک طرف رکھ دیتے ہیں اور دوبارہ چھوٹے بچے بن جاتے ہیں، اور اپنی دوسری ہستی کو دریافت کر لینے کی وہ دولت، وہ ہستی جو مستقل ناکامی جیسی حقیقت سے بالکل واقف نہیں ہوتی، اور مراقبے کی دولت یعنی رابطے کی وہ کڑی جس کی مدد سے کوئی بھی شخص لامحدود آفاقی دانش سے اپنی مرضی کے مطابق حصہ وصول کر سکتا ہے۔ جی ہاں، ان کے علاوہ تمام دوسری دولتیں بھی مثبت ذہنی رویے سے جنم لیتی ہیں، لہٰذا اس میں حیرانی کا کوئی پہلو نہیں کہ 12 دولتوں کی فہرست میں مثبت ذہنی رویہ سب سے پہلے آتا ہے۔